من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قالت فاطمة بنت محمد فی خطبتها الشریفہ المسمى باللمۃ والفدق قال یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. آج المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں جناب سید اختر علی شاہ صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے منعقدہ جشن ولادت خاتون قیامت کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے مختصراً وہ ہے بلاغت فاطمہ. اور میں نے ایک جملہ پیش کیا ہے خطبہ فدق سے جس میں شہزادی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ بی بی نے مسلمانوں کو یا ایھا الناس کی. میں آپ سے جب خطاب کرتا ہوں تو کہتا ہوں مومنین مومنات سادات کرام مسلمین مسلمات اہل اسلام میرے مسلمان بھائی بہنوں. شہزادی جو پہلی صدی ہجری کے مسلمان ہیں ان کو انسان کیوں کہہ رہی ہے, مسلمان کیوں نہیں کہہ رہی؟ یہ بلاغت فاطمہ کا بہت بڑا اصول ہے. پورے خطبے میں ایک جملہ میں نے نہیں کہیں دیکھا کہ کہا ہو کہ اے مسلمانوں اے مومنوں. بی بی کہتی ہے یا ایھا الناس اے لوگوں. ادھر میں دیکھتا ہوں خطبہ غدیر میں 45 مرتبہ حضور نے کہا معاشر الناس, ایک مرتبہ کہا ایھا الناس, ایک دو مرتبہ, باقی ہر جگہ معاشر الناس اے لوگو اے لوگو. غدیر کے میدان میں بیٹھے ہوئے حاجیوں کو نبی مسلمان نہیں کہہ رہے, دربار خلیفہ میں بیٹھے ہوئے پہلی صدی ہجری کے مسلمانوں کو بی بی مسلمان نہیں کہہ رہی. ایک بات یہی تو سمجھانی ہے, علی کی ولایت نہ ہو تو حاجی مسلمان نہیں ہوتا. فاطمہ کی عصمت پہ یقین ہو, پہلی صدی کا مسلمان مسلمان. سلام اللہ علیہ صلوات. یا ایھا الناس اے لوگو. بس میکسیمم یہ ہے کہ لوگ ہیں. اے لوگو یا ایھا الناس اے لوگو. اگلا جو سنٹنس ہے اس کے بعد یہ ہے کلمہ ندا, ندا اور منادہ. بی بی فرماتی ہے اعلموا انی فاطمہ. یہ ہمارے ہاں حوزہ علمیہ میں جب ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں بار بار آتا ہے فاعلم, جان تو کہ ایھا المکلف اے مکلف شرعی, یا ایھا المتعلم اے طالب علم, جان تو. یہ جو اعلم یا اعلمو کا جملہ ہے یہ آتا ہی اس وقت ہے کہ جب اگلا جاہل ہو اور اس کی جہالت سے پردہ ہٹایا جا رہا ہو. یہ امر کمانڈمنٹ دے کر کہ اب تک تو تم جانتے نہیں تھے آج جان لو. میں حیران ہوں کہ نبی کے دور میں یہ کسی کو پتہ نہ تھا کہ یہ فاطمہ ہے. اس سے متاثر ہو کر
ایک بہت بڑے محقق نے ایک کتاب لکھی تھی شریعتی نے، جس میں لکھا کہ فاطمہ است، یعنی انہیں یہ تو پتا تھا کہ یہ دختر پیغمبر ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ عظمت فاطمہ کیا۔ اس سے یہ جاہل تھے، اس لیے بی بی دربار میں کہہ رہی ہے اعلمو، تم جانو، تم ناجان ہو، انجان ہو، تم بے علم ہو، تمہیں علم نہیں، تمہیں معرفت نہیں کہ میں کون ہوں۔ یہی جملہ بتاتا ہے کہ جب بیٹی کو نہیں جانتے تو باپ کو کیا سمجھا ہوگا۔ اعلمو، جان لو تم، انی فاطمہ، میں ہوں فاطمہ۔ یہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ اس لیے آتا ہے کہ اگلے جملے کی تاکید کی جائے، تحقیق کی جائے، سرٹینٹی پہ بات کی جائے، اس کے شک کو دور کیا جائے۔ یعنی جان لو تم کہ بغیر شک کے، بغیر ریب کے، بغیر شبہ کے، یقیناً میں فاطمہ۔ اور آگے عجب جملہ رکھا، وَأَبِي محمد، اور میرا بابا ہے محمد، کیونکہ فاطمہ تو اور بھی تھی، فاطمہ بنت اسد بھی تھی، ایک اور فاطمہ بھی تھی جب علی گئے تھے، پچھلی دفعہ عرض کیا تھا مجلس میں، فواطم گئی تھی۔ تو یہ کہنا کہ میں فاطمہ ہوں، وہ فاطمہ جس کا بابا محمد ہے۔ اب ذرا لہجہ دیکھیں بی بی کا، فرماتی ہے اقول حقا، میں جب بھی بولتی ہوں تو حق بولتی ہوں، میرا قول حق ہے، سبحان اللہ، میرا قول حق ہے، عین حق ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں حق کے مطابق بولتی ہوں، جو بول دوں وہ حق بن جاتا ہے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اب میں جملہ رکھوں گا محدث دہلوی کا، انہوں نے لکھا کہ اذا تمت العصمت كانت افاعیلها كلها حقا، انا لا اقول انها تطابق الحق بل هي الحق بعینها۔ جب عصمت کمال پہ پہنچ جائے تو اس کا ہر قول و فعل حق بن جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معصوم حق کے مطابق کرتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں جو کہہ دے معصوم وہ حق ہے، جو کر دے وہ حق ہے۔ محمد وآل محمد۔ بولے اعلموا، بس میں صرف آج ایک ہی پیراگراف پڑھوں، اسی پیراگراف میں ہی بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ صرف ایک پیراگراف سن لیجیے آج۔ اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، وہ ابی محمد، میرا بابا محمد ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ، یہی جملہ ہے، بی بی نے صلی اللہ علیہ وآلہ کہا ہے۔ یعنی بی بی کا طریقہ یہ ہے کہ جب میرے بابا کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ کہو۔ خدا کی قسم مجھے نہیں پتہ چلتا کہ بھرے دربار میں بھی کسی نے یہ جملہ ریپیٹ کیا ہو، تو پھر حضور کو سمجھائی کیا ہے؟ حضور تو خود کہہ کے گئے تھے، توجہ رہے، حضور نے فرمایا تھا یہ رمضان کے اندر ایسے ہوا کہ حضور جا رہے تھے ممبر پہ، رمضان کی رات تھی، حضور تقریر کرنے کے لیے، ہمارے ہاں جیسے رمضان میں عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ افطاری کے بعد مولانا ہی رہ جاتے ہیں، وہاں ایسے نہیں ہوتا تھا، وہاں پر سارا مجمع رہتا تھا۔ تو سرکار جا رہے ہیں ممبر پر، 3 سیڑھیاں تھیں ممبر کی، پہلی سیڑھی چڑھے تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر کہا آمین، تیسری پہ رکھا تو کہا آمین۔ مجمع نے پوچھا سرکار یہ بغیر دعا کے آمین کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی ابھی جبریل آئے تھے،
اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ کہتا ہے جس بندے کو رمضان ملے اور وہ توبہ نہ کر سکے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر کہا جسے بوڑھے والدین ملے اور ان کو راضی کر کے اللہ کی رضا نہ لے سکے اس پر بھی لعنت ہو۔ میں نے کہا آمین، اور کہا کہ جس کے سامنے میرے حبیب آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اب میں نے جب خطبہ فلق میں دیکھا تو یہ لکھا ہوا تھا کہ وَأَبِي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور میرے بابا ہیں محمد، اللہ ان پر درود بھیجے اور ان کی آل پر۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ بی بی کیوں گئی تھی دربار میں۔ بی بی نے تو پہلے سنٹینس سے سمجھا دیا کہ میں اس لیے گئی تھی کہ میرے بابا کے دور میں رحمت اللہ علیہم اور لعنت اللہ علیہم جدا نہ ہو سکے۔ توجہ رکھنا، میرے بابا کی فصاحت و بلاغت جدا نہ کر سکی، میرے شوہر کی فصاحت و بلاغت جدا نہ کر سکی، بلکہ میرے شوہر کی تلوار سے بھی مکس بیٹھے رہے۔ میرے ایک جملے نے لعنت اللہ علیہم الگ کر دیے، رحمت اللہ علیہم الگ کر دیے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ وَأَبِي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور پھر بی بی نے جملہ آگے بڑھایا، پیراگراف پہلا فرماتی ہے اقول حق، جو کچھ کہتی ہوں حق کہتی ہوں۔ آگے تین لفظ بڑے عجیب ہیں، اودن اودن وبدأن، بار بار کہوں گی، ابتدا میں بھی کہوں گی، بار بار کہوں گی، اور جو کہوں گی حق کہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کانفرنس ہو رہی ہو اور متضاد آئیڈیاز کے لوگ بیٹھے ہو اور کوئی صاحب کہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں حق کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ باطل کہہ رہے ہیں۔ منطوق کا مفہوم تو یہی ہوتا ہے نا، یعنی بی بی بتانا یہ چاہتی ہے کہ تمہارے ہاں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہنے کا کہ وہ بھی جب کہے حق کہے، ہو سکتا ہے کبھی کہو مگر میں ہمیشہ حق کہتی ہوں۔ تو سمجھنے کی کوشش کرنا، میں ہمیشہ حق کہتی ہوں، بار بار کہوں تو بھی حق ہے، یک بار کہوں تو بھی حق ہے، ابتدا کہوں تو بھی حق ہے، انتہا کہوں تو بھی حق ہے۔ ذرا بلاغت دیکھیں فاطمہ، یہ ہے بلاغت فاطمہ۔ اور بی بی کہتی ہے وَلَا أَقُولُ مَا أَقُولُ غَلَطًا وَلَا أَفْعَلُ مَا أَفْعَلُ شَطَطًا، میں جو کچھ کہہ دوں سب کچھ کہوں گی مگر غلط نہیں کہوں گی۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ کچھ غلط کو سمجھانا تھا۔ میں غلط نہیں کہوں گی اور میرے فعل میں شطط نہیں، یعنی میرا فعل خلاف حق نہیں، میرا قول خلاف حق نہیں، یعنی اللہ کی ذات نے جو پیغمبر کو کہا تھا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے حبیب سنگریزیں تم نہیں پھینکتے، ہم پھینکتے ہیں، بولتے تم نہیں ہو، ہم بولتے ہیں۔ بی بی نے بتا دیا رسالت نام ہے تھیوری کا، فاطمہ نام ہے پریکٹیکل۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اس کے بعد آیت پڑھی، بی بی فرماتی ہے لقد جاء رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آئے جو جنوں میں سے نہ تھے، جو فرشتوں میں سے نہ تھے، اور پھر ان رسول کی صفتوں کو بیان کیا۔ عزیز علیہ ما عنتم
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ رسول جو میرے بابا ہیں وہ رؤوف بھی تھے، رحیم بھی تھے. سبحان اللہ. اور ان کے لیے تمہاری باتیں بڑی سخت تھیں، مگر وہ تمہاری بخشش کے لیے ہمیشہ اللہ سے آرزو مند رہے. وہ مظہر صفات الہی ہوتے ہوئے غفور بھی تھے، رحیم بھی تھے. انہوں نے تمہارے لیے ہمیشہ بھلائی چاہی. اس کے بعد شہزادی نے لہجہ بدلا، فرماتی ہیں فَإِن تَعِزُّوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوا أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ. اگر یہ جملہ آج آپ نے سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری محنت مکمل ہو جائے گی. یہ بڑی غلط فہمیوں کو جملہ دور کر دے گا. یہ شہزادی کا عجیب جملہ ہے. بی بی فرماتی ہیں کہ تم میں سے کوئی تمہاری بیٹی، کوئی تمہاری رشتہ دار، کوئی خاتون تمہاری اے دربار والو ایسی ہے جو یہ کہہ سکے کہ میرا بابا محمد ہے. یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا. بھائی اگر 4 تھی تو کیوں نہ اٹھے؟ اگر 4 بیٹیاں تھیں تو اٹھ کے بتاتے نا کہ ہیں 3 اور. یہ بی بی کا جملہ بتاتا ہے کہ پہلی صدی ہجری میں رسول کی ایک ہی بیٹی مانی جاتی ہے. کہ جو آج کل عام طور پہ غلط کتابیں ہمارے لوگ بھی لکھ رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کتاب لکھنے کا بھی ایک فیشن ہو گیا. پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، ایسے محمد فاضل بہت پھر رہے ہیں آج کل. تو وہ بڑی بڑی لمبی کتابیں لکھ رہے ہیں کہ بیٹیاں 4 تھیں. بھائی اگر آپ نے خطبہ فاطمہ کا پہلا پیراگراف پڑھ لیا ہوتا تو سارے بھرے مجمع میں تو بی بی کہہ رہی ہے کہ تم میں سے ہے کوئی عورت، کوئی تمہاری رشتہ دار بتاؤ، کوئی کسی کی بیوی بتاؤ کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں محمد کی بیٹی ہوں اور محمد میرے بابا ہے. سوائے میرے پوری کائنات میں کوئی بیوی ایسی نہیں جو محمد کو اپنا بابا کہے. لیجیے مسئلہ ہی حل ہو گیا. محمد آل محمد صلوات. وَأَخًا ابن عَمِّی دُونَ رِجَالِکُمْ. 2 چیلنج کیے ہیں بی بی نے. ذرا اس پہ توجہ رکھیے گا. یہ ہم نے شہزادی سے سیکھا کہ جب کبھی بھی مظلومیت اہل بیت کا دفاع کرنے لگو تو فاطمہ کے دفاع کے ساتھ علی کا دفاع بھی کرو. توجہ رکھنا. شہزادی کیا کہتی ہے؟ تم میں سے کوئی بتائے، کسی کی رشتہ دار، کوئی خاتون میرے بابا کو اپنا بابا کہہ سکے. اور فرماتی ہے تم میں سے کوئی بتائے کہ کسی کو میرے بابا نے اپنا بھائی کہا ہو. لیکن مسئلہ ہی حل ہو گیا. سوائے میرے شوہر کے بیٹی ہوں تو صرف میں، بھائی ہے تو صرف میں. لقد جاءکم رسول من انفسکم. ذرا غور کریں اس آیت کے پڑھنے کے بعد بی بی کا یہ استدلال. یہ ایک پیراگراف ہے. اب ایک سنٹینس اور سن لیں. بی بی فرماتی ہیں امن العدل ابن ابی قحافہ. یہ برات کا طریقہ ہے شہزادی کا، یہی طریقہ. بی بی کہتی ہے امن العدل، کیا یہ انصاف ہے؟ یہ ابن ابی قحافہ، وہ ابو قحافہ کے بیٹے، تارسو ابا کا والا آرسو ابی، تو اپنے باپ کے کفر کا وارث بنے اور میں اپنے بابا کے اسلام کی وارث میں بنوں. لیجیے وراثت تو وہی ہوتی ہے نا بھائی جو باپ چھوڑ کے جائے. سینما کے مالک مسجد تھوڑی وراثت میں چھوڑ کے جائے گے. بیوی نے کیا جملہ کہا؟ وارثو ابا کا والا آرثو ابی، تو اپنے بابا کا وارث بنے اور میں اپنے بابا کی وارث نہ بنوں. اس نے کہا سمجھدار تو وہ بھی بہت تھا، مخالف کی بھی تعریف کرنی چاہیے.
بڑی پری پلاننگ کے ساتھ انہوں نے یہ باقاعدہ. جی ہاں اس نے کہا اس نے کہا کہ بیوی ایک ٹیکنیکلی مجبوری ہے, ہم تو حاضر ہیں, ظاہر ہے کہ ہمارے دل میں تو بڑا احترام ہے آپ کا, صرف ایک ٹیکنیکلی مجبوری یہ ہے کہ آپ کے بابا جاتے وقت ایک حدیث فرما کے گئے تھے. بیوی نے کہا کیا حدیث تھی؟ اس نے کہا حدیث یہ تھی کہ آپ نے فرمایا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث, ہم جو انبیاء کا گروہ ہوتے ہیں نہ ہم وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. شہزادی نے آیت پڑھی وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَمَا قَرَأْتَ فِي کتاب اللہ, تو نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی؟ ذرا سمجھے, خدا نہ سمجھے بھیا. آپ کسی معلم القرآن کو یہ تھوڑی کہیں گے تو نے قرآن نہیں پڑھا. ذرا خلافت کے علم کو دیکھ لیں کہ علم کتنا تھا. وَمَا قَرَأْتَ فِي کتاب اللہ, تو نے اللہ کی کتاب میں نہیں پڑھا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, داؤد کے وارث سلیمان بنے. وارث بنانے والا بھی نبی, وارث بننے والا بھی نبی. اس نے پھر وہی حدیث پڑھی, ریپیٹ کی. شہزادی نے پھر آیت بدل کے پڑھی کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ رشتہ داروں کا بعض کا حق بعض پہ زیادہ ہوتا ہے, اس میں انبیاء کہاں مستثنیٰ کیے گئے. دیکھیں ذرا جملے کی قدر کرنا, آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ. اب آپ نے کہہ دیا ہے تو میں تھوڑا سا زیادہ پڑھ رہا ہوں, آپ نے کہہ دیا تو جملے کی قدر کرنا. جو رسول سے رشتہ داری کے دعوے دار تھے, شہزادی نے قرآن سے استدلال رشتہ داری سے کیا کہ قرآن جو کہتا ہے بعض کا بعض پہ حق ہے رشتہ داروں کا, یہاں انبیاء کہاں ایگزمپٹ ہے. اسے پھر وہی حدیث پڑھی, شہزادی نے آیت بدل کے پڑھی. سمجھو رہے, شہزادی نے آیت بدل کے پڑھی اور کہا وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل الکتاب. یہ جو اللہ فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب وراثت میں دی. ممبر پہ بیٹھنے والے, وراثت میں کتابیں امتوں کو ملتی ہیں یا نبیوں کو ملتی ہیں؟ کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ, کسے ملتی ہے؟ پھر اس نے وہی حدیث ریپیٹ کرنے کی کوشش کی. بیوی نے کہا کہ قرآن کہتا ہے ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. یہ جو اللہ کہتا ہے اگر کوئی خیر چھوڑ کے جائے, توجہ رہے, تو اس کی وصیت ضرور کر کے جائے. ہمیں تو خود خیر کہا تھا نبی نے, ہم تو حی علی خیر العمل کا مصداق ہے. اگر امتی پہ واجب ہے کہ خیر چھوڑے تو وصیت کرے, تو نبی کس طرح وصیت کر کے نہیں گئے؟ اس نے پھر وہی حدیث پڑھنے کی کوشش کی. شہزادی نے آیت بدل کے پھر پڑھی فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا. عائشہ جی دسو میں کیا انہوں نے ہمتی اوہ دی. اچھا یہ آپ کی طرف سے جشن ہے نا, ڈاڈے سید کی طرف سے اللہم صلی اللہ کر کے بھی پڑھ رہا ہوں. اللہ سلامت رکھے آپ کو, اللہ تعالیٰ آپ کو سلام, اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے. بس ختم کر رہا ہوں, نماز کا وقت ہو رہا ہے. شہزادی نے آیت پڑھی بدل اور آیت پڑھی ہے فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. اور وراثت کی نفی کرنے والے قرآن نہیں پڑھا. قرآن کہتا ہے کہ زکریا نے محراب میں کھڑے ہو کر دعا ہی یہی کی تھی کہ ہر نعمت تو نے دی ہے, اب مجھے وارث دے یحییٰ, تو میرا بھی وارث بنے, آل یعقوب کا بھی وارث بنے. دعا کرنے والا بھی نبی, وارث بننے والا بھی نبی, آل یعقوب بھی نبی. خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بی بی آیتوں میں آیتیں پڑھتی ہے, وہ ایک ہی حدیث ریپیٹ کیے جا رہا. بلاغت دیکھیں ذرا, بلاغت یہ ہے کہ شہزادی بار بار الگ الگ آیتیں پڑھتی ہے, مفہوم ایک ہی ہے.
وہ بار بار ایک ہی حدیث پڑھتا ہے. بلاغت سمجھیں فاطمہ کی کہ شہزادی نے اپنے ایک خطبے کے ایک پورشن میں ممبر پہ بیٹھنے والے کا علمی حدود اربع بیان کر دیا کہ تم ہمارے بابا کے ساتھ سفر میں بھی رہے تھے, حضر میں بھی رہے تھے, اندر بھی رہے, باہر بھی رہے, تم نے ساری زندگی میں ہمارے بابا سے ایک ہی حدیث سیکھی, وہ بھی جھوٹی. حدود اربع بتانا تھا نا کہ علمی بیک گراؤنڈ کیا. آج دیکھ رہے ہیں آپ, آج امریکہ کا کوئی پریزیڈنٹ گریجویٹ نہ ہو بنا کے دکھائے. تعلیم شرط ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ کے لیے, تعلیم شرط ہے. شہزادی نے خطبہ ہی نہیں دیا, اس کو عہدے سے ڈسکوالیفائی بھی کیا. ہاں علمی حدود اربع بتا دیا, یہی تمہارا علم ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی, شہزادی نے اپنی بلاغت سے دریا یہ بہائے کہ دیکھو تم نے اس وقت جب ہمارے بابا کہہ رہے تھے ایتونی بقلم و دوات و قرطاس, قلم دوات کاغذ لے آؤ, اکتب لکم حدیثا, ایک حدیث لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو, لن تضلوا بعدی, کہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگے, حدیث لکھ دوں. تو تم اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ حسبنا کتاب کافی ہے. جب صاحب الحدیث کی بیٹی کتاب پڑھتی ہے تو حدیث پیش کرتے ہو, جب خود نبی حدیث دے رہا تھا حسبنا کتاب اللہ کہہ رہے تھے. اس کا مطلب یہ نہ تم حدیث کو مانتے ہو نہ کتاب کو مانتے ہو. جو تمہارے حق میں ہو لے لیتے ہو, جو تمہارے خلاف ہو چھوڑ دیتے ہو. اسی کا نام تو منافقت ہے. جوشا جی نیاز پکی ہو گئی. ہمارے تھے مخدوم سجاد حسین, جانتے ہیں مخدوم سجاد حسین قریشی, 8 محرم کو مجلس ہوتی تھی ان کے گھر پہ. تو انہوں نے کہنا کہ سائیں اترنے سے پہلے پوچھ لینا کہ نیاز پکی ہو گئی. تو میں نے شاہ محمود تھے نا, یہ شاہ محمود جانتے ہیں, آج کل وہ ادھر غلط جگہ چلے گئے ہیں. جی ہاں, تو شاہ محمود بیچارہ اس وقت پکی ہوئی نیاز لے کر آ گیا میرے پاس. اس کو پکی کا اتنا ہی لگتا. شاہ جی بس اب یہ بات ہو گئی ختم. آخری بات سن لیں, زندگی ہے تو اگلے سال پھر آگے بڑھیں گے. بلاغت فاطمہ پہ ہی پڑھتے رہیں, جیسے جو پڑھیں گے بلاغت فاطمہ پہ ہی پڑھیں گے. الحمدللہ کل ادھر عنوان الگ تھا وہاں کینیڈا میں, مگر آج یہاں الگ ہے. آخری بات سن لیجئے. آخری بات یہ ہے کہ اس پہ خاص توجہ رکھیں. میری ساری تقریر ایک طرف, اور یہ جملہ سادات المومنین, اس کی قدر کیجیے گا. ہمارے چودھری صاحب کا بھی بڑا شکریہ ہے, یہ مٹھائی لائے ہیں ماشاءاللہ اپنے والدین کے لیے. چودھری رزاق صاحب کا بھی بہت بے حد شکر گزار ہوں, اور سید اختر علی شاہ صاحب ان کی فیملی کا بھی. اللہ ہر دو کو جزائے خیر دے, ہر دو کے اور سب کے جو شرکت کنندگان ہیں اللہ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے, اور منظورین کو اللہ شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. بس جشن تمام ہوا, ایک جملہ ہے صرف زبردست, آخری جملہ سن لیں. وہ ہم قاسم قلعہ میں پڑھتے تھے, قاسم قلعہ, ہاں, تو وہاں ہمارے بانی صاحب کہتے تھے کہ سائیں جب تک مجمع کھڑا نہ ہو اترنا نہیں. میں نے کہا خواہ دن رات ساری ہو, اس نے کہا ساری رات سے بھی مجمع کو کھڑا کرنا. تو آخری جملہ سنیے ذرا, میں اب کھڑا ہو جاؤں, میں تو کیا کھڑا ہو گیا, اپنے کھڑا ہونے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے اٹھ جاؤں. وہ جملہ ذرا سنیے. بیوی نے کہا اتزام, او ممبر پہ بیٹھنے والے, تو یہ گمان کر رہا ہے, سمجھے ذرا صلی اللہ. یہ بلاغت میں بہت بری بات ہے کسی کو یہ کہنا. اتزامو, کیا تو گمان کر رہا ہے, تجھے یقین نہیں ہے, تجھے ظن بھی نہیں ہے. او گمان والے, وہم والے, او وہم والے, وہم پرست. اس کا مطلب یہ ہے اتزامو او وہم, توہم پرست, او توہم پرست. تو سمجھتا ہے, گمان کرتا ہے کہ ان اہل ملتین لا یتوارثان, کہ دو مختلف مذہب کے باپ اور بیٹی ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے.
اولستو انا و ابی من اہل ملت واحدہ، کیا میرا اور میرے بابا کا مذہب ایک نہیں؟ ہمارا مذہب ایک ہے تو تمہارا مذہب کون سا ہے؟ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین ذریت الحسین سیما بقیت اللہ المنتظر۔ قال الہا، ایام ولادت خاتون قیامت ہے، تجھے واسطہ ہے نبی زادی کا، علی کی زوجہ کا، حسنین کی ماں کا، سادات کی ماں کا۔ آج کے بانی جشن سید اختر علی شاہ عمیر منتظر اور ان کی شاہ صاحب کی بیگم صاحبہ بیٹی اور اہل خانہ کو اور ہمارے چودھری رضا گجر صاحب کو جزائے خیر مرحبا۔ چودھری صاحب کے والدین، شاہ صاحب کے والدین مرحومین کو جوار محمد و آل محمد جگہ نصیب۔ پڑھنے سننے والوں کو جتنے میرے بھائی بہن نام بنام اس وقت تشریف فرما، بیویاں ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، خرد، تو یہ واسطہ ہے بی بی پاک کی ولادت کا۔ ہم سب کو آج کی عیدی کے طور پر گناہوں کی مغفرت کا سرٹیفکیٹ عطا۔ خاص طور پہ ہمارے سرور شاہ صاحب کے فرزند، نام کیا ہے شاہ؟ واصف عباس کو مکمل طور پہ شفا یاب فرما۔ حاجی عباس رضا شاہ صاحب کو صحت دی ہے، مزید صحت یاب کر۔ فضل عباس جعفری صاحب علیل ہیں نیو جرسی میں، انہیں مکمل طور پہ شفا یاب فرما۔ اور دیگر منظورین ہیں، قمر رضا نے بھی خاص التماس سے دعا کی ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جناب آغا کے فرزند اور ان کی بیگم صاحبہ اور خود ان کو شفائے کامل و عاجل عطا کر۔ ہمارے شاہ صاحب کو بھی، بخاری صاحب کو بھی، سید صاحب ان کے عز و اقربا کو، ہمارے خاور صاحب کو بھی مکمل طور پہ شفا یاب فرما۔ ملک الطاف صاحب کو بھی مکمل طور پہ شفا یاب فرما۔ تو یہ واسطہ ہے اپنی علی رضا کاظمی صاحب کو مکمل طور پہ شفا یاب فرما۔ بارے جو مومنین جو سادات ایک زمانے میں ہمارے پاس ہوتے تھے، بھائی مجاہد کاظمی سمیت، ان سب کو جوار محمد و آل محمد جگہ نصیب۔ جو مومنین اپنے بچوں کو، بچیوں کو مومنات لا رہے ہیں، ان کو مدرسۃ القرآن میں بچوں کو، بچیوں کو لانے والوں کو جزائے خیر دے، درس قرآن میں آنے والوں کو جزائے خیر دے، ان کے بچوں کو نیک اور صالح قرار دے، اور جو نہیں لا رہے ان کو یہاں لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ جو مومنین نہیں آ رہے ان کو آنے کی توفیق مرحمت فرما۔ جو المہدی سینٹر کا قیاف کا اسکیم کا جو طریقہ کار ہے، اس میں مومنین مومنات کو